رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ڈاکٹر جاوید مکرم صدیقی صاحب، سیکریٹری شعبہ HRD، برادر محترم ڈاکٹر عمران احمد خان صاحب، اسسٹنٹ سیکریٹری شعبہ حاضہ، تحریک اسلامی کے عزیز ترین ساتھیوں، محترم بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ ہم نے یہ جو 3 روزہ ورکشاپ طے کیا تھا اس کا یہ بالکل آخری مرحلہ ہے۔ ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے کہ کل نائب امیر جماعت محترم میں سمیر الحسن صاحب کی ناسازی طبیعت کی وجہ سے ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ مڈ آف دی سپٹمبر ہمیں وہ پھر وقت دیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے عنوان سے وہ انشاءاللہ ورکشاپ ضرور ہمارا ہوگا، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ ابھی بہت ہی تفصیل سے ہم نے محترم جاوید مکرم صدیقی صاحب سے گفتگو کیسے کریں اس عنوان پر ان سے بہت سے ٹپس اور بہت سے گر سنے، سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری زبانوں میں جو لکنت ہے، ہماری زبانوں میں جو گرہ ہے، اس گرہ کو رب تبارک و تعالی کھول دے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے مالک کا ہمارے ساتھ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک نسب العین سے وابستہ کیا۔ سلسلۃ الذہب کی جو کڑی ہے، اس کڑی کے ساتھ جڑنے اور وابستہ ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ بڑی بات ہے۔ گویا جماعت اسلامی ہند سے وابستگی یہ آج کے دور میں بالخصوص ایک بڑی نعمت ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تحریک اسلامی اپنے وابستگان کے اخلاق اور کردار، ان کی صلاحیتوں اور ان کی قابلیتوں کو سنوارنے کی کوشش مستقل کرتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آج آپ حضرات سے اس ورکشاپ کے اختتام پر کچھ بات کہنے کا موقع بھی اور کہنے کی ہمت بھی اسی تحریک اسلامی کے بدولت ہمیں حاصل ہوئی ہے، ورنہ ہم دو افراد کے سامنے اپنا مدعا بھی ڈھنگ سے شاید نہ بیان کر سکتے، لیکن یہ اسی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ کچھ بات کہنے کے لائق کسی قدر ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہماری اس خوبصورت اجتماعیت کو نظر بد سے بچائے اور اسے اپنے مقصد نصب العین پر بہت تیزی کے ساتھ گامزن ہو سکے، اس کا موقع بھی عطا فرمائے۔ ساتھیوں، تحریک اسلامی نے جو مقصد اختیار کیا ہے، اقامت دین، ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل، یہ ہمارے مشن کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑا عزم ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ بہت بڑا دعویٰ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اس دعوے کو حق ثابت کر سکنے کے لیے ہم لوگوں کو بہت کچھ اپنے آپ میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ حاصل کرنا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا کی ہے، چند سالہ 30 40 60 70 سال کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں اس
ان پورے کاموں کو کرنا ہے۔ ایک چیلنج ہے، اس چیلنج کو کس طرح سے ہم قبول کرتے ہیں، کیسے اسے دیکھتے ہیں، کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، یہ بہرحال دیکھنے کی بات ہوگی کہ ہم میں سے کون کس طرح سے اس چیلنج کو رسپونڈ کر کے پرفارم کرتا ہے، اور اسی پرفارمنس کی بنیاد پر کل روز آخر اللہ رب العزت کے حضور ہم کامیاب یا ناکام ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس دن کی کامیابی ہم سب کے حصے میں اور ہمارے نصیب میں اللہ رب العزت تو رکھتے۔ ساتھیوں، ابھی یہ جو 3 روزہ یا بلکہ 2 روزہ آپ اس سے کہیں کہ 2 روزہ جو ورکشاپ ہے، یہ سیریز آف ورکشاپ کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد جیسے ڈاکٹر عمران صاحب نے بتایا کہ اور بھی کئی ورکشاپس ہوں گے جن میں ہم مختلف اسکلس اپنے آپ میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے ساتھیوں کو اس پر تیار کریں گے کہ وہ ان اسکلس کو ایڈاپٹ کریں، سیکھیں، اور لرننگ کا جو پروسیس ہے ہماری زندگی میں، وہ لرننگ کا پروسیس اور سیکھنے کا عمل کا یہ جو پروسیس ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے یہ بہت فائدہ مند رہا ہمارا یہ ورکشاپ۔ ہم نے پہلے دن برادر محترم شجاعت اللہ حسینی صاحب سے تحریر کے سلسلے میں بہت ساری باتیں سیکھی۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے جو تمثیلی رائٹ اپ کا جو ایکسرسائز انہوں نے دی، اس میں جو پرفارم کیا، صرف 5 منٹ میں 9 بہت ہی بیش قیمت، کئی ساتھیوں نے لکھا ہوگا لیکن جن کو پیش کرنے کا موقع ملا ان میں سے 9 ساتھی تھے جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے بہت خوبصورت تحریریں اور بہت کم وقت میں صرف 5 منٹ میں لکھ کر کے دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ بہت پوٹینشیل ہم لوگوں کے پاس ہے۔ تحریک اسلامی اس پہلو سے بہت مالا مال ہے، اور HRD کے شعبے کے قیام کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ جو کچھ بھی پوٹینشیل ہے اس کو ہم اپنے ساتھیوں کے اندر سے نکالیں، ان کو اس کا ادراک ہو، وہ اس سے اویئر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انہیں عطا کیا ہے، کون سی صلاحیتیں ان کے پاس ہے جو پوشیدہ ہے۔ ذرا سی کوشش، ذرا محنت اور ذرا کاوش سے وہ جو پوٹینشیلٹیز ہے، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر میں رکھی ہیں، تو وہ باہر نکالی جا سکتی ہے۔ HRD کا شعبہ بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے ہمارے پچھلے 2 میقاتوں سے بہت باقاعدگی کے ساتھ میں اپنا کام کر رہا ہے۔ محترم امیر جماعت بالکل ابتدا سے، جب سے ان کا انتخاب ہوا ہے، اس وقت سے یہ بات مستقل ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا جو پالیسی پروگرام ہے، یہ پالیسی پروگرام اصلاً پوری ملت کا پالیسی پروگرام ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ویژن انہوں نے دیا ہے، اس ویژن کے لیے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں اور ایک ویژن امیر محترم نے جو دیا ہے، وہ اسٹرانگر جماعت، امپیکٹ فل جماعت کا جو ویژن دیا ہے، اور یوتھ اورینٹیشن لیے ہوئی جماعت، یہ جو ویژن امیر جماعت نے دیا ہے، اس ویژن کے لیے ہم کو واقعتاً جیسے ڈاکٹر جاوید مکرم صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ سر جھکا کے کام کرنے کی ضرورت ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر یہ جو ویژن امیر جماعت کا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں پالیسی پروگرام کتنا وسیع و عریض ہے، کتنا وسعت لیے ہوئے ہیں، کئی محاذ ہے، بلکہ ہر میقات میں نئے محاذ ہم کھولتے جا رہے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان محاذوں کے ذریعے سے ہماری دعوت کا امپیکٹ ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے پہنچ کر کے اپنی دعوت کے اس کام کو ہم کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ جو تحریک اسلامی کے کارکنان ہیں، ان سے اس کا تقاضا سب سے زیادہ ہے۔ نئے خون کی بھی ضرورت ہے ہم کو، لوگ آئیں، مختلف صلاحیتوں کے افراد آئیں، مختلف اسکلز کے افراد ہمارے درمیان آئیں، مختلف حیثیتوں کے، مختلف سماجی بیک گراؤنڈ کے افراد ہمارے درمیان آئیں،
اس کی شدید ضرورت ہے، اس پر مستقل طور پر ہمیں کام کرنا ہے. لیکن اس سے زیادہ جس کام کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو توجہ دینا چاہیے کہ تحریک اسلامی سے جو وابستہ افراد ہیں، جو اس کے کام کرنے والے کارکنان ہیں، ان کے لیے اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو وہ باہر لائیں، اس کے لیے خاص کوشش کریں، ایکسرسائز کریں، محنت کریں. اس کے لیے اگر کوئی کورس جوائن کرنے کی ضرورت ہو تو وہ کورس جوائن کرے، شارٹ ٹرم ڈپلوما اور اس طرح سے سرٹیفکیٹ کورسز ہو سکتے ہیں، اس کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہماری صلاحیت، ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے، اس کو ہم ذرا سی کوشش سے سمجھ سکتے ہیں، اس کو سمجھیں، پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کے اوپر محنت کریں اور کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو چھوٹی سی زندگی دی ہے، مختصر سا جو دورانیہ دیا ہے، اس مختصر سے دورانیے میں ہم اللہ رب العزت نے جو کام ہمارے ذمہ کیا ہے اس کو بہت احسن طریقے سے ہم کر سکتے. سورۃ الملک کی وہ جو ابتدائی 2 آیتیں ہم نے آپ کی خدمت میں ابتدا میں جو تلاوت کی، تو اس میں اللہ رب العزت وہی بات ارشاد فرماتا ہے. پہلی آیت میں تو رب تبارک و تعالیٰ نے گویا اس کی تعریف و توصیف ہے، اور دوسری آیت میں یہ کہ اللہ نے موت اور زندگی بنایا. اکثر ہم آیات کی سنتے ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں. مطلب اچھے عمل تو ظاہر ہے کہ وہ نیک ہوں، پاکیزہ ہوں، اور اس کے ساتھ پورے حسن لیے ہوئے عمل ہوں، ایرن لیس ہو. آج جو دنیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرفیکٹنیس کی دنیا ہے. ہم بھی اگر دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، تقریر کرنا چاہتے ہیں، کوئی مضمون لکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہمیں ویسی مہارت کی ضرورت ہے کہ جیسا کہ آج دنیا چاہتی ہے، اس کی ضرورت ہے. یوں تو ہمارے درمیان مقررین بہت ہے، لکھنے والے، تحریر کرنے والے یہ بھی بہت ہیں، لیکن جس کوالٹی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم تو تحریک اسلامی کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ہم اسلام کے ریپرزنٹیٹیو. ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر کوشش وہ بہت کوالٹی اور بہت غیر معمولی سطح کی کوشش ہونی چاہیے. اس کی شدید ضرورت ہے. جو باتیں ہم آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اتنے ہی مخاطب ہم بھی ہیں جتنا کہ ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا انشاءاللہ عزیز کریں گے اور کرتے رہتے ہیں. بھائیو، آپ اس وقت دیکھیے کہ جس ریاست سے ہمارا تعلق ہے، 11.5 یا 12 کروڑ کے درمیان اس کی آبادی ہے، ایک انبوہ کثیر ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس ریاست میں مختلف مذہبی میلانات کس قسم کے ہیں، کتنے سیکٹس یہاں بستے ہیں، کتنے کلاسز ہیں. اس کا مطالعہ کرنا اور بہت انٹیریئر میں جا کر کے چیزوں کو دیکھنا، یہ اس وقت کی شدید ضرورت ہے. میں بات آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ہم کو ظاہر ایک افراد چاہیے، اس ٹیسٹ کے افراد چاہیے. آج کی نیوز آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ معلوم ہوا کہ جتنی تعداد مسلمانوں کی جہاں آبادی ہے، اس سے زیادہ پرسنٹیج والے افراد جو ہیں وہ جیلوں کے اندر میں بند ہیں. تو یہ ایک اسٹڈی ہے، ایک الارمنگ سچویشن بھی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم سوچیں گے. لیکن اس پہلو سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ تحقیق اور اسٹڈی کا کام کتنے ہیں. شعبہ دعوت الحمدللہ اس کے اوپر کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم کو اس کوشش میں ایسے اسپیشلائزڈ افراد کی ضرورت ہے کہ جن کا ذوق بھی ہو، فہم بھی ہو، شعور بھی ہو، اور وہ اس طرح کی کچھ سرویز کر کے وہ اپنی رپورٹ پیش کریں اور اس کی مناسبت سے پھر شعبہ دعوت ان سروے کو سامنے رکھ کر کے اپنا ایکشن پلان تیار. میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی رمضان کریم کے موقع پر عیسائی ساؤتھ زون، جس طرح سے ہم خلاصہ تراویح اردو میں پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ آن لائن ہم خلاصہ تراویح یا قرآن سارانش مراٹھی میں پیش کریں. ظاہر ہے کہ عیسائیوں کی طرف سے ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی ینگ ساتھی اگر مل جائے، نوجوان ساتھی مل جائے تو بہت ایسا، بہت کوشش کی گئی. لیکن ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اور آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کہنا چاہتے،
بلکہ اس لیے کہ شاید آپ میں سے کوئی رفیق ہمارے تیار ہو کہ ہم کو ایک ایسا ساتھی نہیں ملا، ایک ایسا نوجوان بھائی نہیں ملا کہ جو فلوئنسی کے ساتھ مراٹھی جانتا ہو، کہتا ہو، گرامیٹیکل مراٹھی جانتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ہو قرآن کریم کا، اتنا ہی اچھا طالب علم بھی ہو جو قرآن سارانش کو پیش کر سکے۔ نہیں ملا ہو۔ بالآخر ہمارے محترم بھائی جناب واجد علی خان صاحب سے عین وقت پر، بالکل غالباً رمضان کے دو دن یا 3 دن قبل ہم نے ان سے خواہش کی اور انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ میں پھر اس کی تیاری کی۔ تو یہ بات مثال کے طور پر اس لیے ہم آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے بہت سے فیلڈز ہیں جن فیلڈز میں ہم جب کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم کو احساس ہو رہا ہے کہ ان فیلڈز میں ہم کو ویسے ماہرین اب بھی دریافت نہیں ہے یا پریاپت نہیں ہے کہ جیسے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، آپ کو اور مجھے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، کون سا پوٹینشیل چھپا ہوا ہے، اس کو باہر نکال کے سمجھ کے بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا۔ میڈیا کے عنوان سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایک نام ہوا کرتا تھا مرحوم کیف نوگانوی صاحب۔ ہمارے مرحوم بزرگ یہ وہ تھے کہ جو ایکولی 3 زبانوں پر ایکولی کمانڈ رکھتے تھے، ہندی، اردو اور انگلش تو ایسی غیر معمولی تھی کہ جب وہ لیٹرز ٹو ایڈیٹر لکھتے یا کوئی آرٹیکل لکھتے تو لوگ پڑھتے رہ جاتے، اور ملک کے تقریباً 150 پیپرز میں، جس میں سے بعض نیشنل ڈیلیز بھی تھے، اس میں وہ مستقل لیٹرز ٹو ایڈیٹر ایسے لکھا کرتے تھے بالکل کنٹمپرری ایشوز پر، جو جولنت مدعے ہوتے تھے ان پر وہ لکھتے تھے، اور ان کو لوگ، مطلب ایسے لوگ بھی جو ہماری فکر سے ہم آہنگ نہیں ہیں، وہ ان کو پسند کرتے تھے، ویٹیج دیتے تھے، ان کی لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھنا چاہتے تھے۔ لیکن ان کے گزر جانے کے بعد اب وہ جگہ باقی ہے، خلا باقی ہے۔ ایسے ہم کو 1-2 نہیں بلکہ فوج چاہیے۔ آج تو کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ میڈیا کا ایج ہے، اور جیسا کچھ بائزڈ میڈیا جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا میدان ہے کہ جس میں ہم کو افراد کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ پرسوں کا ہمارا جو سیشن ہوا ہوگا تو بہت سارے ساتھیوں نے عزم باندھا ہوگا، ارادہ باندھا ہوگا، اس لیے کہ ارادے کے بغیر تو کام ہو نہیں سکتا۔ یقیناً آپ میں سے بہت سارے ساتھی ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے بالخصوص جماعت نے مختلف نئے میدانات میں آگے بڑھنے کی کوششیں کی ہے، اپنے امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے مجلس العلماء بنایا۔ اس مجلس العلماء میں ہم کو بہت ٹیلنٹڈ ایسے علماء کی ضرورت ہے، نوجوان ساتھی کہ جو حالات حاضرہ کو سمجھتے ہوں، وقت کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوں، اور فقہی بحثوں میں نہ الجھے، لیکن جو کنٹمپرری ایشوز ہیں اس میں بہت ہی عالمانہ اور محققانہ وہ دے سکے۔ الحمدللہ مجلس العلماء کام کر رہی ہے، لیکن اس کو بھی افراد کی شدید ضرورت ہے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سارے ہوں گے کہ جو شاید اپنے آپ کو اس پہلو سے تیار کر سکیں کہ وہ مجلس العلماء سے وابستہ ہو کر کے اس بہت ہی غیر معمولی تحریک کو وہ آگے بڑھا سکیں۔ میں ایک اور مثال آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور گویا اس بات کو کہتے ہوئے کہ یہ بات ہم آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ اس لیے کہہ رہے کہ شاید ہم میں سے کوئی ساتھی انسپائر ہو اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو۔ ابھی گزشتہ میقات سے فیملی کاؤنسلنگ سینٹرز کے ہم نے مہاراشٹر میں تقریباً 25 سینٹرز کے قیام کی کوشش کی، تو پچھلی میقات میں 16 سینٹرز قائم کر سکے، لیکن وہ 16 سینٹرز بھی ہم نے جیسا کچھ سوچا ہے، جو ویژن تھا اس ویژن کے مطابق اس لیے نہیں چل پا رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ماہر کاؤنسلرز کی کمی ہے۔ ابھی کووڈ کا یہ جو پینڈیمک جو چل رہا ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ طلبہ ہے اور درمیانی عمر کے افراد ہے اور بڑی عمروں کے افراد ہیں، ان میں ایک سائیکولوجیکل پہلو سے بھی
बड़ी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो जाहिर है कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर तहरीक इस्लामी अगर काम ना करे तो फिर कौन काम करे। तो फैमिली काउंसलिंग के जो सेंटर्स हमने कायम किए, हमने उसमें ये तय किया कि प्री मैरिज काउंसलिंग और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग इस तरह के हम वर्कशॉप्स चलाएंगे और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। इसलिए कि सही बात यह है कि ये वक्त की बहुत अहम जरूरत है कि जो खानदान का शीराजा इस वक्त जो बिखरने की कगार पर आ चुका है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम अपनी नई नस्ल को उनकी जिम्मेदारियां सलीके से हम बता नहीं पा रहे, हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि अज़दवाजी जिंदगी का ये जो बंधन बनता है तो इसकी क्या बुनियादें होनी चाहिए, हकीकी बुनियादें क्या है, ये बताने की जरूरत है। और जब वो बंध जाते हैं तो बंध जाने के बाद उन पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं वो उनको बताने की जरूरत है। और बड़े पैमाने पर इस तरह के वर्कशॉप की पूरे महाराष्ट्र में बहुत शदीद जरूरत है। आप में से कोई साहब किसी की दिलचस्पी हो और कोई वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करके अपने आप को काउंसलिंग के लिए तैयार कर सकते हो, तो ये वक्त की बहुत शदीद जरूरत है। इसी तरह से MPGR हमने बहुत सारे फील्ड में, नए नए फील्ड्स में, आप जानते हैं माशाल्लाह, और आप खुद भी उसका हिस्सा है। तो इस तरह से कई फील्ड्स हैं जो हमारे बहुत अच्छे तरबियत याफ्ता स्किलफुल अफराद का इंतजार कर रहे हैं और तहरीक इस्लामी के लिए वो अपने आप को तैयार करें और वहां पे जाकर के रिप्रेजेंट करे, तहरीक इस्लामी को भी और इस्लाम को भी रिप्रेजेंट करे। इस सिलसिले में हमसे मुस्तकिल हमारे जिम्मेदारान ये कहते रहे हैं पिछली कई निकातों से कि हम में से हर रफीक अपना जाती मनसूबा बनाए। जाती मनसूबा हम इसलिए बनाने की तरफ मुतवज्जो करते रहते हैं। आप मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं अपने मनसूबे के मुताबिक अपने आप को डेवलप कर सकूं, आप भी करें। वो सिर्फ इसलिए है कि जिंदगी के इस आपाधापी में हम अपने आप को भूल ना जाएं, बिल्कुल ना भूलें। हमारा डेवलपमेंट, हमारा इर्तिका रब के साथ, हमारा ताल्लुक कुरान के साथ, हमारा ताल्लुक उसके दीन की नुसरत के लिए की जाने वाली कोशिशों में जो कुछ भी सलाहियतों की जरूरत है, उन सलाहियतों में आगे बढ़ने का काम, ये बहुत हमारी असल में जरूरत है। तो जाती मनसूबा, मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त जैसे तकरीबन 170 अफराद हमारी इस वर्कशॉप में शामिल हैं, इनमें से कितने साथियों ने बनाया होगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज कि अक्सर साथियों ने अपना जाती मनसूबा बनाया होगा और बहुत तफसील से बनाया होगा और दरमियान में वो अपने इस मनसूबे को बराबर वो विजिट करते रहते होंगे, देखते रहते होंगे कि वो कहाँ पहुंचे हैं, और ये हमको करना चाहिए। उमराए मुकामी और नुज़्मा जिला जो इस ग्रुप में इस वक्त मौजूद हैं वर्कशॉप में, हम उनसे भी ये ख्वाहिश करते हैं कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो खासतौर से उमराए मुकामी कि वो मुरब्बी अव्वल है मुकाम पर, वो अपने साथियों की तरबियत के जिम्मेदार हैं। तो वो इस पहलू से अपने साथियों का बराबर जायजा लें, एहतिसाब करें। एहतिसाबी नशिस्तों का जो सिलसिला तकरीबन अब तो खैर पेंडेमिक की वजह से बहुत बहुत मुश्किल में बात आई हुई है, लेकिन ऑनलाइन अगर हो सकता है, और हो सकता है यकीनन, तो ऑनलाइन हमको जरूर लेना चाहिए। एहतिसाबी नशिस्तों के सिलसिले को बिल्कुल जारी रखना जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है कि हम में से हर एक का जाती इर्तिका भी होता रहे और जमाती सतह पर भी हम अपने मंसूबे के मुताबिक पेशकदमी करते रहें। इसके लिए ये शदीद जरूरत है कि हम एहतिसाबी नशिस्त लें, पाबंदी के साथ मिलें। कोई जमात बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा अरकान वहां हैं, ज्यादा कारकुनान वहां हैं, तो उसका कुछ तरीका मुतय्यन करें। लेकिन ये कि जो जिस सतह का जिम्मेदार है वो अपने साथियों को इस बात का मौका जरूर दे कि वो एहतिसाब कर सकें, एहतिसाब ले सकें, खुद एहतिसाबी भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ अपने अमीर के सामने अपने आप को पेश करने का मादा और जज्बा, ये भी जरूरत है। इससे हम निखरेंगे, हमारी जिंदगी में भी निखार आएगा, हमारी इज्तिमाई जिंदगी में भी निखार आएगा, हमारी मुकामी जमातें भी इससे निखरेगी इंशाअल्लाह अज़ीज। तो ये जाती मंसूबा हमारी भी जरूरत है और हमारी मुकामी जमात की भी बहुत शदीद जरूरत है। हम मुताला नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अफसोस होता है कई बार जब हम अपने उम्मीदवारान रुकनियत का इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे कई साथी ऐसे हैं कि जो 8-10 किताबों या 5-7 किताबों के साथ
रुकनियत के लिए अप्लाई जिन्होंने किया है। जिस कॉज के लिए का अज़्म हमने किया है, जिस कॉज के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे भाइयों और मेरी बहुत ही मोहतरम बहनों, हम इल्मी तौर पर अगर मजबूत ना हो, साउंड ना हो, तो कैसे हम आगे बढ़ सकते? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं, बहुत सारे उम्मीदवाराना रुकनियत उनसे मिल करके, उनका इंटरव्यू ले करके एक तरह से कभी कभी तो यूं मतलब सादत महसूस होती है कि बाद साथी वो है कि जिन्होंने 500-500 किताबें भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। मुतालिका ये जो मामला है, इसके बगैर हम इक़दाम नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक इल्मी तहरीक है, नजरियाती तहरीक है, आइडियोलॉजिकल तहरीक है। हमारी आइडियोलॉजी हमसे क्या चाहती है, किस किस्म के इक़दामात चाहती है, कैसी तब्दीलियां चाहती हैं, कैसे इनकलाब का ख्वाब वो देखती है, ये मुताले के बगैर, पढ़ने के बगैर नहीं आ पाए। ये तो हर शख्स की जरूरत है। ये तो हो सकता है कि किसी में कोई खास स्किल हो, कोई खास सलाहियत हो, लेकिन जरूरत मुताले की हम में से हर रफीक, जो बहुत बुनियादी किस्म का मुताला है, वो हम में से हर रफीक को करना चाहिए। ये जिंदगी जाहिर है कि बार बार तो नहीं मिल सकती है। इसके लिए हमें अपने आप को वाकई सर झुका के लगा देने की जरूरत है। इसके बगैर हमारे इस नस्बुलैन के अचीव करने की कोशिशों का हक अदा नहीं हो सकता। मेरे अच्छे भाई, नहीं हो सकता। इस पहलू से भी तवज्जो देने की जरूरत है। ये बहुत खुसूसी गुजारिश हम आपसे करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ एक और गुजारिश जो मैंने अपने लिए भी नोट करके रखी है और आपकी खिदमत में भी पेश करना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महमूद और मतलूब बंदों की जो सिफात है कुरान मजीद में जा बजा तहरीर फरमाई है। हर 2-4 सफ़े के बाद में आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो मतलूब बंदे हैं उनकी कहीं ना कहीं सिफात आई है। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे सामने 4 आयतें हैं, मैं उन आयतों को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये कि क़द अफ़लह, बहुत मशहूर वो आयतें हैं, 10 आयतें हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनीन की सिफात बयान की है। क़द अफ़लहल मोमिनून, नमाज की हिफाजत करने वाले हैं, नमाज कायम करने वाले हैं, ज़कात के तरीके पर आमिल हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सूरह तौबा की आयत नंबर 112, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइरून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ। यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने जो मतलूब बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, उनकी सिफात बयान की है कि जो तौबा करने वाले हैं, जो अल्लाह के हुजूर हम उसकी हमद करने वाले हैं, उसकी इबादत करने वाले हैं, उसके लिए सजदा करने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, और जो मारूफ का हुक्म देने वाले हैं। इस तरह से कई आयतें आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। तो एक कोशिश ये भी हो सकती है कि हम उन आयतों को अपनी पर्सनल डायरी में, एक डायरी हम में से हर एक की ऐसी होती है, होनी चाहिए कि जो साल हर साल चलती है। एक तो हर साल ऐसी होती है कि जो हर साल गोया आप नई डायरी लेते हैं, उसमें काम की कुछ चीजें लिखते हैं, लेकिन एक पर्सनल डायरी हमारी जो हो, उसमें इस तरह की आयतों को जमा करके नोट करें। हम में से हर शख्स, मैं भी कोशिश करता हूं कि कम से कम मतलूब बंदों की जो सिफात वाली आयतें 20 आयत ऐसी हों कि जिसको हम अपनी पर्सनल डायरी में नोट करें और दरमियान में बीच बीच में निकाल करके उसे पढ़ते रहें और उन सिफात को अपने अंदर, अपनी जिंदगी में उतारने की हम कोशिश करते रहें। कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक ना हो और हम मुख्तलिफ किस्म के गोया स्किल्स को हासिल करते रहें, सलाहियतों को हासिल करते रहें, और कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक ना हो, तो जाहिर है कि जो स्किल्स कुरान मजीद पैदा करना चाहता है वो उसका गोया उसकी कोई बराबरी दुनिया का कोई कोर्स और कोई स्किल नहीं कर सकता। तो हमें कुरान, जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, बहुत मशहूर ज़माना हदीस है, कल मुमिन यारिफु अस्मानहु,
کہ مومن جو ہے بڑا زمانہ شناس ہوتا ہے، تو ہماری زمانہ شناسی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ میں بہت گہرا رکھیں۔ میں اکثر خود سے بھی کہتا ہوں اور اپنے محترم بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ صبح شام کا ہو، روزانہ کا تعلق، 2 وقت نہیں تو کم سے کم 1 وقت ایسا متعین ہو کہ ہم برابر کچھ نہ کچھ آیتیں پڑھیں، اس پر سوچیں، کچھ آیتوں کا منصوبہ ہو یاد کرنے کا، ازبر کرنے کا، زبان زد کرنے کا، غور و فکر ہم کریں۔ اور کچھ راتیں ایسی ضرور ہوں کہ جب ہم قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ رات کا بڑا حصہ، پوری رات یا چھوٹا حصہ، لیکن کچھ راتیں ہماری زندگی میں ماہ میں اگر 1 آدھ ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے محترم ساتھیوں، قرآن مجید کے ساتھ بالکل فزیکل تعلق جوڑے بغیر ہم تحریک اسلامی کی اس مفوضہ ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن کے ساتھ جو تعلق جوڑا تھا، کئی مثالیں ہیں اس وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر زیادہ کہیں آپ سے، لیکن جو تعلق جوڑا تھا وہ بہت غیر معمولی تھا۔ اسی تعلق کو ہم کو بھی اسی انداز سے بلکہ اس سے اور احسن انداز سے ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بغیر ہم اپنی اس زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اخروی زندگی، آخرت کی جو زندگی ہے، جب ہم اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارے لیے کامیابی ممکن نہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے بھائی ڈاکٹر عمران صاحب اب آئندہ کے سلسلے میں کچھ اعلانات آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ ہم بالکل آخر میں کووڈ-19 کے باعث ہمارے بہت سارے دوست، احباب، ساتھی، بہت سے بزرگ ہم سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کوششوں کو قبول فرمائے اور جنت میں ان کے لیے اعلیٰ درجات مہیا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلنا، اس میں تبدیلی لانا آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔